اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل، آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ نمبر 21۔ جی جناب، ہم پرانے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ بیچ میں رمضان کا جو گیپ آیا تھا اس میں ہم نے 4 اسپیشل پروگرام کیے تھے، اور لاسٹ ویک ہم نے پیلسٹائن اسپیشل پروگرام کیا تھا، فلسطین کے حق میں جو ریلی نکلی تھی اس حوالے سے ہم نے لاسٹ ویک پروگرام کیا تھا۔ تو اب ہم پرانے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے، ہم نے 20 ایپیسوڈز کر لی تھیں اور اب ہم آج 21ویں ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے انالسٹ، ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ مجھے کرنی تھی، اور وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہمیں آج کے شو میں جو یہ ٹی شرٹس آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو پہنی ہوئی ہیں، یہ اسپانسر کیا ہے ون پرو نے ہمیں، اور ون پرو اسپیشلی بلاس صاحب کا میں تھینک یو کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیں یہ ٹی شرٹس کا گفٹ بھجوایا ہے، اور آپ ان کی جو فیس بک پیج ہے اس کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، کافی اچھی ٹی شرٹس جو ہیں وہ یہ بناتے ہیں۔ تو جناب ہم آگے بڑھیں گے، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ساری چیزوں پہ جس کے اوپر ہماری جو ہے وہ بات چیت کافی عرصے سے نہیں ہوئی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں، بہت اچھے اکنامیکل انڈیکیٹر پاکستان کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، بہت اچھی فگرز آ رہی ہیں۔ تو ہمیں اس کے اوپر آج ہمیں ضرور بات کرنی تھی، اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایک جامع مفصل پروگرام کریں گے، اور ساتھ ساتھ آج سے ہم ایک اور سلسلہ سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور وہ کیا سلسلہ ہوگا اس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ رمضان کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر ہم نے 4 پروگرام ہم نے کیے تھے، اس کے اندر ہم نے اسلامک ایسکیٹالوجی کے متعلق بات کی تھی اور کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ تو آپ کا فیڈ بیک ہمیں بہت اچھا موصول ہوا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو وہ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر آ کے ہماری ویڈیوز میں موجود ہیں اسلامک ایسکیٹالوجی کے حوالے سے رمضان کی 4 ایپیسوڈ۔ اس کے علاوہ آپ میرے یوٹیوب چینل youtube.com/احمد جلیل پر جا کر بھی ایک پلے لسٹ الگ سے میں نے اس کے لیے ترتیب دے دی ہے، جہاں پر آپ کو وہ 4 پروگرام مل جائیں گے ایپیسوڈ وائز، تاکہ آپ وہ دیکھ سکیں اور سلسلوں سے کنیکٹ ہو سکیں۔ تو آج کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی جو خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ کافی دنوں سے ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم ایڈ کریں گے سید سلمان شاہ کو واپس اپنے ساتھ۔ جی سلمان بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ کچھ بھی گڈ نیوزز ہیں، ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کی اور ہم نے 4 ہفتے آپ کو جو ہے وہ جتنے بھی کنٹمپریری ایشوز ہیں امہ کو درپیش آخر الزماں کے پس منظر میں ہمیں کو پتہ ہے، اور ہم بیک ٹو ٹریک آئے ہیں دوبارہ سے اپنے اسی فارمیٹ کی طرف جس میں حالات آپ لے کے چلتے ہیں، پاکستان سے لے کر وہ داخلی ہو چاہے وہ خارجی ہو، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں بہت ساری نیوزز ہیں، پچھلے اگر آپ 10-15 دن کی بات کریں تو پاکستان کے حوالے سے بہت اچھی نیوزز آئی ہیں۔ فارن پالیسی کی آپ بات کر لیں، آپ بہت اچھی نیوزز آئی ہیں، پاکستان نے ایک فرم سٹانس لیا، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی۔ اس کے علاوہ کچھ اسپیسیفک جو ہے وہ نیوزز ہیں جس میں فیکٹس اینڈ فگرس بھی ہیں، تو میں کوٹ کرنا چاہوں گا ون بائی ون، تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو ایٹریٹ کر سکیں اس بات کو کہ پاکستان ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارا ماننا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں پر پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے، اس گورنمنٹ کی جو ڈائریکشن ہے، وہ ہمیں لگے گا ایسا کہ وہ کسی اور رانگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، یا وہ سلو ہو گئی ہے، یا اس کے بیچ میں کوئی آبسٹیکلز نہیں کرے گی، تو ہم کرتے جا رہے ہیں، اس کی نشانی ہے۔ تو کچھ اسپیسیفک گڈ نیوزز ہیں پاکستان کے حوالے سے، وہ ہم ون بائی ون آپ سے شیئر کریں گے۔ پہلی نیوز یہ ہے کہ ایف بی آر نے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک سال میں 4 ارب روپے کلیکٹ کیے ہیں ٹیکس قیمت میں، کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، انپریسیڈنٹڈ ہے۔
کبھی ایسا نہیں ہوا. FBI نے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک سال کے دوران 4,000 ارب روپے کلیکٹ کیے ٹیکس کی پر, جو کہ 18% زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکس کلیکشن جب بڑھے گی, اور ٹیکس کلیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ ہم بات کرتے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے, یعنی جو بڑی مچھلیاں ہیں ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے. تو اگر ہم بڑی مچھلیوں سے, جو کہ ویلدی پیپل ہیں ان سے, اور جو ٹائکونز ہیں ان سے اگر ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے تو اچھا ہوگا. چاہیے جائے کہ ہم جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کریں, لیکن اس میں جو ہے وہ غریب عوام کو شیئر زیادہ, جیسے کہ ہم سیل ٹیکس کی بات کرتے ہیں 16-17% نہیں ہونا چاہیے, اس کو کم ہونا چاہیے. اور جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے اس میں سیل ٹیکس کا جو ہے وہ حصہ کم ہونا چاہیے اور انکم ٹیکس کا زیادہ ہونا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ جو کلیکشن ہوئی ہے اس میں اس سمت میں بھی جو ہے وہ حکومت نے سوچا ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ پروپورشن وہ جو ہے وہ چینج کیا جائے. اوور آل ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ہسٹورک ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ایک سال میں 4,000. دوسری نیوز ہم جو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ رشیا کئی جو ہے وہ اکنامک زون نوشہرہ میں وزیر اعظم نے افتتاح کیا ہے, جس سے تقریباً جو ہے وہ 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جابس کریٹ ہو گئے. اور یہ ہم آپ کو بالکل ریسنٹ بتا رہے ہیں, اس ہفتے اور 10 دن کی بات بتا رہے ہیں, کیونکہ جو ہم ان دوران جو ہے ہم کچھ اور ٹاپکس کور کر دیتے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اوور لک ہو جائیں گے. تو رشیا کے جو اکنامک زون بنا ہے 2 لاکھ جابس کریٹ ہوگی نوشہرہ سیکٹر میں, اور وہاں پر ظاہر سی بات ہے جب وہاں پر مقامی لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی تو باقی جو فائنینشیل ہب ہے پاکستان کا, یا باقی جو اکنامک ہب ہے پاکستان کے, اس پہ پریشر بھی کم آئے گا اور امپلائمنٹ وہ جو ہے وہ نہیں رہے گی جہاں پہ وہ کریٹ ہوئی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس کے بعد جو اسٹیٹ نے جو فیکٹس اینڈ فگرس جو ہے وہ شائع کیے ہیں, جو انہوں نے لینڈ کی ریکوری کی ہے, یعنی گورنمنٹ کی لینڈ جس پہ قبضہ ہو گیا تھا اس کی جو ریکوری کی ہے وہ تقریباً 192 ارب کے قریب ہے, اپروکسیمیٹلی 192 بلین کے قریب جو ہے وہ لینڈ کی ریکوری ہوئی ہے, جو کہ سرکاری اراضی تھی جس پہ قبضہ ہو گیا تھا. جو باقی کیش ریکوری ہوئی ہے جو کرپشن کی مد میں, وہ کم ہے ہماری ایکسپیکٹیشن سے, یہ ہم ضرور کہیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی. آلموسٹ 3 سال ہونے کو ہے اس گورنمنٹ, لیکن جو کیش ریکوری ہوئی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 29 بلین کے قریب, یعنی 29 ارب روپے. تو یہ بہت کم ہوئی ہے. سرکاری اراضی تو یہ ہے کہ آپ ریکور کرا لیتے ہیں, وہ لوکل ہی ہوتے ہیں لوگ, لیکن جو یہ پالیٹیشینس اور بیوروکریٹس اور باقی لوگوں نے جو کرپشن کی ہے اور باہر بھیجے ہیں, اسٹیچ کیے ہیں باہر جا کے, وہ جو ریکوری ہے وہ بہت مایوس کن ہے اور کم ہے, اور اس پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, جو کہ ابھی صرف 29 ارب ہے. اور یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں, کیونکہ لوگ جس کو جو ہے وہ سسپیشیس ہو کے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آلریڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فگر ہے, اس کے باوجود ہی 29 ارب ہے. اس کو تو ہے, اس کو تقریباً جو ہے وہ 300 ارب کے قریب ہونا چاہیے تھا میرے خیال سے, لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن تو بہت کم ہے کیش ریکوری, تو اس پہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو گڈ نیوز ہم سنا رہے ہیں, لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پر جو کمی پیشی ہے وہاں پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. ایک اور اچھی نیوز جو اسپورٹس لورز ہیں اور خاص طور پہ پاکستان میں جو یوتھ ہے ان کے لیے اچھی پالیسی ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے وہ کمپریہنسو اسپورٹ پالیسی جو ہے وہ بن رہی ہے, اور بہت جلد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ کو نیوز آ جائے گی کہ وہ پالیسی بن چکی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے فیز میں وہ جانے والی ہے. تو پہلی دفعہ ایک کمپریہنسو اسپورٹس پالیسی جس میں دھیان رکھا گیا ہے صرف کرکٹ سے ہٹ کے, کیونکہ ہم سارا فوکس جو ہے وہ اسپورٹس کی جب بات کرتے ہیں صرف سارا کا سارا کرکٹ پہ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کے اور سارے اسپورٹس ہیں, بہت زیادہ ہیلدی اسپورٹس ہیں. تو اور اس منتھ میں جب یہ اسپورٹس پالیسی بن رہی ہے, اس منتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا چلوں, فیفا سے دوبارہ سے نیگوسیشن میں یہ گورنمنٹ جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ فیفا دوبارہ سے ہم انگیج کریں گے, اور فیفا دوبارہ سے آئے گا, اور آپ کے فٹ بال گراؤنڈ اور اس کی بھی تعمیرات جو ہے وہ شروع ہوں گی. اس کے علاوہ اور بھی جو اسپورٹس ہیں ان کی مد میں بھی جو ہے وہ کام شروع ہوگا. تو پہلی دفعہ کمپریہنسو اسپورٹس پالیسی جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ اناؤنس ہونے والی ہے, جس کی وجہ سے یوتھ کی اچھی نیوز ہے. اسپورٹ کمپلیکسز بنیں گے, بڑے بڑے گراؤنڈ بنیں گے, صرف کرکٹ نہیں, فٹ بال نہیں, اور بھی ٹینس کورٹس اور بھی بہت ساری چیزیں بنیں گی, جس میں جو آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو فروغ کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا اقدام ہے, جو کہ بہت جلد ہونے والا. اس کے علاوہ جو ہم بات کریں گے کہ اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے, پچھلے ہفتے جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں ایک دن میں سب سے زیادہ جو ٹریڈنگ ہوئی ہے وہ 1.6 ارب کا جو ہے وہ
ٹریڈنگ والیوم جو ہے وہ ہوا ہے ایک دن کے اندر، جو کہ ہسٹوری کے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پچھلے ہی ہفتے ایک دن اسٹاک ایکسچینج میں 1.6 ارب جو ہے وہ شیئر جو ہے وہ ایکسچینج ہوئے ہیں. یہ والیوم رہا ہے 1.6 ارب شیئر ایکسچینج ہوئے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے، انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے، اور یہ بات ثابت کرتا ہے. اور تقریباً 46,000 کی جو انڈیکس ہے اس کو جو ہے وہ عبور کر چکی ہے اسٹاک ایکسچینج. تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ سب سائنز ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. یہ اچھے سائنز ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کو جو ہے وہ رسپیکٹ ذہن میں رکھنا چاہیے. جو جیو پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں آپ کے، جیسے افغانستان میں آپ نے سٹانس لیا ہوا ہے. اور آپ کو ایک اور افغانستان کے حوالے سے ایک بات بتا دوں کہ افغانستان میں طالبان نے کیٹیگوریکلی پچھلے ہفتے کہا ہے کہ ہم تمام اپنی نیبرنگ کنٹری کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی بیسز، آپ اپنی زمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اور وارننگ دی ہے باقاعدہ اپنے پڑوسی ممالک کو، اگر آپ وہ دیں گے تو اچھا نہیں ہوگا. تو یہ پاکستان کے لیے بھی سیدھی وارننگ ہے کہ وار اگینسٹ ٹیرر میں جو کہ 2000 کے بعد آنورڈ شروع ہوئی، ہم نے بھی اپنے بیسز دے دیے تھے، جو کہ شیمفل ڈیسیجن تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. چونکہ ہم نے وہ دے دیا تھا تو اب افغان طالبان نے ڈائریکٹ جو ہے ہمیں ایران کو اور جو باقی پڑوسی ممالک کو سب کو کہا ہے کہ آپ اپنی بیسز یا اپنی کوئی بھی زمین یا کوئی بھی اپنی اکوپمنٹ جو ہے وہ ان فورسز کو نیٹو اور امریکہ کو دکھا دیں. کیونکہ اب افغانستان میں جو مرحلہ ہے وہ بالکل فائنل سٹیجز میں داخل ہو چکا ہے انخلا کا. تو ویسے ہی ڈیڈ لائن جو ہے وہ مئی کو ختم ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے سپٹمبر تک کی مہلت مانگی ہے امریکن فورسز نے. تو پاکستان کو کسی صورت اپنی بیسز نہیں دینی چاہیے. اور اسی بندے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہ جو آپ کو گڈ نیوز آ رہی ہیں، جو اکنامک نیوز ہم سنا رہے ہیں آپ کو، یا آپ کی ترقی جو ہو رہی ہے، اس پہ ڈائریکٹ افیکٹ پڑے گا اگر آپ جو ہے کوئی غلط ڈیسیجن لے لیں گے. کیونکہ جیو پولیٹیکل ڈیسیجن جو ہے آپ کی اکنامی جو ہے آپ کی اکانومی ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ ایک غلط ڈیسیجن لیں گے، اسٹاک ایکسچینج آپ کا کریش کر سکتا ہے، آپ کی باقی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور یاد رکھیں افغانستان کے بالکل ساتھ ہی لگا ہوا ہے آپ کے جو ہے وہ بلوچستان، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو پتہ ہے یہ پرابلم ہوا تو یہاں پر بھی پرابلم ہوا. تو آپ کو بہت سیف کھیلنا ہے، اور اپنی دفعہ بیسز اور اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دینی کسی فورن آکوپائنگ فورس تو نہیں دینی ہے جو کہ وہ ایک برادر مسلم ملک پہ حملہ کریں. ہمارے جو ہے وہ ریفرنس ہے، ایسا آپ کو کبھی غلطی نہیں کرنی ہے. جیو پولیٹیکل اور فارن پالیسی کا بلنڈر تھا جو مشرف دور میں ہوا، اس کو ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا. ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا. تو اگر آپ اس کو ہولڈ کر دیں گے ادھر تو بھی آپ پہ پریشر آئے گا. وہ پریشر انڈائریکٹ ہوگا، وہ آپ جو روپی پہ حملہ کیا جائے گا، آپ اکنامک ٹیررزم مسلط جائے گی. اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس کی آپ کو بات بتائی تھی. تو یہ بہت ساری جو گڈ نیوز ہے ان میں سے ہم نے آپ کو دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور نیوز بھی ہے کہ جو فرسٹ لیڈی ہیں عمران خان کی وائف ہے فرسٹ لیڈی، انہوں نے پنجاب بھر میں جو ہے وہ ریسرچ سینٹر اور صوفیزم پر ریسرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس اور کالجز کا افتتاح کیا ہے، جو کہ پنجاب بھر میں اسٹارٹ ہوں گے پہلے، اور اس کے بعد وہ پورے ملک میں جو ہے وہ پھیلائے جائیں گے. اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہوگی، سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بھی اور صوفیزم پہ بھی. تو یہ خوش آئند بات ہے. جو ہمارے معاشرے میں شدت پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہے، فنڈامنٹلزم ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت مدد ملے گی جب آپ صوفی تھاٹس کو، جو کہ پیار محبت اور برٹشی سے جو اسلام کی دعوت دلائی گئی، اگر آپ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ فروغ دیں گے تو یہ شدت پسندی اور یہ فرقہ واریت اور ان سب میں بہت کمی آئے گی. تو یہ بچے شامل. اور بھی بہت ساری نیوزز ہیں، ہم فالو اپ کرتے چلے جائیں گے ہر پروگرام میں. لیکن کچھ بڑی نیوزز تھی جو میں آپ کو پاکستان ایک اچھی ڈائریکشن میں، مثبت ڈائریکشن میں جا رہا ہے انشاءاللہ. بائیڈن جب یہ ختم ہوگا ٹینیور اس حکومت کا 2 سال بعد، کیونکہ تقریباً 2 سال گیا، تو جب یہ ختم ہوگا تو ہم دیکھیں گے پاکستان بہت بہتر کنڈیشن ہوگا. لیکن یہ بات چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن برداشت نہیں ہو رہی، فورن فنڈڈ ہمارے ایلیمنٹس ہیں اندر کو برداشت نہیں ہو رہی. تو آج ہی کی چیزوں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی یہاں پہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے سلمان بھائی سے، اور ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے ان سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر سکیں. انٹرنیٹ کے پرابلمس آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح چلتے رہتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے کچھ معاملہ سیٹل ڈاؤن کر سکیں.
ان دا مین ٹائم بالکل جس طرح سلمان بھائی بتا رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے اتنی اچھی نیوز آ رہی ہیں، اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں بہت زبردست ہیں، نمبرز جو ہیں بہت اچھے آ رہے ہیں، گروتھ ریٹ پاکستان کا جو حکومت نے اس وقت کیلکولیٹ کیا ہے وہ 3.8 سے 4.0 تک ہے، لیکن جو ماہر معیشت ہیں وہ اس کو جو ہے 4.5 سے بھی اوپر جاتا دیکھ رہے ہیں، اور سارے جو اکنامک سرویز ہیں وہ پاکستان کے لیے کافی مثبت آ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کام بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، مختلف جو بزنس مین ہیں، جو انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے جو میں نے ٹی وی پہ جو بھی بیانات وغیرہ سنے تو اس کے مطابق پاکستان میں کام بہت زیادہ ہے، اور لوگ اور بزنس یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکے، یا کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو کور اپ کیا جا سکے۔ سو کافی اچھی چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور اس میں کریڈٹ ظاہر ہے عمران خان اور ان کی جو گورنمنٹ ہے، جو ان کی ٹیم ہے، اس کو جاتا ہے، کیونکہ بہرحال انہوں نے بہت سارے مشکل حالات دیکھے ہیں پاکستان کے، اور چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کیا ہے۔ ایک ملک ہے اتنا بڑا، اتنی بڑی آبادی والا، اور بے پناہ مسائل تھے پاکستان میں، کرپشن تھا جس میں سب سے بڑا مسئلہ، پھر اس کے علاوہ انٹرنل ٹیررزم، ایکسٹرنل تھریٹس اور دوسری چیزیں بھی ہیں پاکستان میں، تو وہ تمام چیزیں مل کے جو ہے وہ پورا ایک میس کریٹ ہوا تھا۔ تو اس میس سے باہر آنے میں اوبویسلی ٹائم لگتا ہے، یہ کوئی ہفتوں کی یا دنوں کی بات نہیں ہوتی، یا گھنٹوں کی بات نہیں ہوتی، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور پھر اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہم دیکھنا شروع کریں گے۔ تو جناب کوشش کرتے ہیں کہ واپس ہم سلمان بھائی کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں۔ جی سلمان بھائی۔ جی، جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ ریئلی میس تھا جب انہوں نے ٹیک اوور کیا 2018 میں، تو ایک میس تھا، اور اسے ریکور ہونے میں ٹائم لگا، 3 سال لگتا ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ مثبت ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے۔ غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی نشاندہی ہم نے پچھلے پروگراموں میں کی ہے، اور ابھی بھی کچھ چیزیں کمی ہیں، جس میں انفلیشن پہ ابھی بھی جو ہے وہ فوکس کم ہے، مہنگائی کو کم کرنے میں، کیونکہ اب کرنا پڑے گا۔ تو پانی کے ذخائر ہیں، ان پہ بھی زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ ڈیمز بنانا شروع ہوئے ہیں، لیکن جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو اور بھی واٹر ریزروائرز بنانے پڑیں گے، ان پہ ہے۔ اور جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، خاص طور پہ کراچی کی اگر آپ بات کریں تو بالکل وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اگنورڈ ہے، اس میں ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، پانی کا مسئلہ ہے، الیکٹریسٹی کا ایشو ہے، تو یہاں پر دھیان کم ہے۔ اور اس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ نہیں، آپ کو یہ بھی دھیان دینا پڑے گا کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے، اگر ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں کیونکہ آپ کا فائنینشیل ہب ہے، آپ کو ڈسکس کرنا ہی پڑے گا۔ جو فائنینشیل انجن آپ کو چلا رہا ہو ملک کو، اگر آپ اسی کو ڈسکس نہیں کریں گے تو بیسیکلی آپ ایلیفینٹ ان دا روم ہی ڈسکس نہیں کر رہے، اسی کو ایڈریس نہیں کر رہے۔ تو تقریباً 50 سے 60% جو ریونیو ہے وہ صرف کراچی شہر جو ہے وہ جنریٹ کر دیتا ہے پورے ملک۔ تو اگر آپ اسی کو اگنور کریں گے، اور اسی میں ہی جو مینز آف ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوں گے، اور الیکٹریسٹی کا پرابلم ہوگا، پانی کا مسئلہ ہوگا، اور ایشوز ہوں گے، تو آپ بتائیں نا کہ آپ خود ہی آبسٹیکلس کریٹ کر رہے ہیں۔ تو 18 امینڈمنٹ کے بعد گورنمنٹ کی تو بیسیکلی سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ سب چیزیں کرنا، لیکن چونکہ سندھ گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، ہم سیدھی بات کریں گے کہ ان کو آپ یہ تیسرا ٹینیور ہے اسٹریٹ ان کا 2008 کے بعد، اور تقریباً 12-13 سال کنٹینیو اقتدار میں ہے، لیکن حالت جو ہے وہ بد سے بدتر ہو سلمان گئی ہے۔ بھائی ایک سوال ہے میرا یہاں پہ، وہ سوال میرا یہ ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، اوبیسلی آپ نے دیکھا کہ 2018 میں کافی ووٹس ملے ہیں، کافی سیٹس ملی ہیں کراچی شہر سے، پروونشل اسمبلی کے لیے بھی اور نیشنل اسمبلی کے لیے بھی، تو ان کا ایک نیریٹو ہے وہ یہ کہ جب آپ کو پتا تھا کہ 18 امینڈمنٹ ہے، اور آپ اس کے اقتدار میں آنے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے اس حوالے سے، تو اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرے گی گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ؟ کیونکہ کراچی تو اوبیسلی معیشت کا ہب ہے، اور یہاں پر تو جو بھی مشکلات یا جو بھی مسائل ہیں وہ تو ملٹی پلائی بائی 10 ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کو دکھتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا شہر ہے، اور یہاں پر پورا پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں بزنس کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کرنے کے لیے، یہاں پر تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، پورٹ سٹی ہے اوبیسلی۔ تو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمیں تو ایک جامع ایک پروگرام ہم نے سوچا بھی تھا کہ ہم کریں گے اس کے اوپر، جس کے اوپر ہم تمام تر چیز سامنے لے کر آئیں گے، تو حکومت اس چیز کو کس طریقے سے ڈیل کرے گی؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا ان کے جو نامزد نمائندے ہیں وہ کس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ دیکھیں، ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ان کی ٹھالی ہوئی ترمیم ہے، لیکن چونکہ الیکشن پالیٹکس جو ہوتی ہے آپ کے یہاں پاکستان میں، وہ سلوگنز ہوتے ہیں اور اس میں آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن آپ پریکٹیکل نہیں رہتے۔ تو وہی ان کے ساتھ المیہ ہوا ہے کہ پریکٹیکل نہیں رہے، ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس بڑی جو ہے وہ کلوز ونڈو ہے کام کرنے کی۔ آپ پہلے سے ہی حقیقت بتا دیتے کہ بھائی ہمارے ہاتھ ٹائٹ ہیں، بندھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ہے بس موقع،
اور وہ دیکھیں وہ جتنا ان کے پاس ہے وہ چھوٹے چھوٹے بجٹ سے وہ چھوٹے چھوٹے آج کل دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے روڈز چل رہے ہیں اور وہ ڈر رہے ہیں، وہ جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ میگا پروجیکٹ تو نہیں افتتاح کر سکتے. جیسے ہم ماس ٹرانزٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کی یا پانی کی بات کر رہے ہیں، یہ مین مسئلے ہیں کراچی کے. اور الیکٹریسٹی، یہ 3 4 مسئلے آپ حل کر دیں تو آپ دیکھیں گے انکلوڈنگ ڈرینیج تو کراچی سیدھا ہو جائے گا. لیکن ماس ٹرانزٹ جب آپ شروع کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ڈرینیج کا معاملہ بھی چھڑ جائے گا. لیکن پی ٹی آئی کو اب یہ کرنا تھا کہ آپ بتا دیتے اور ہر مہینے آ کے آپ سیکریٹریٹ سے کرتے کہ بھائی سندھ گورنمنٹ کو نشان نہیں کرتے بھائی یہ پرابلم ہے، یہ فنڈ ریلیز نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے آپ کو پتا ہے پورا ٹرانسفارمیشن پیکج کا اعلان کیا، آپ کو معلوم ہی ہے، ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. اس پہ آپ دیکھیں اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے. صرف جو کچھ ندی نالے ہیں وہ بن رہے ہیں وہ تو آپ کو دکھیں گے بھی نہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ سارا کام پیرلل ہونا چاہیے تھا. اور ماس ٹرانزٹ مین چیز ہے آپ کی، ماس ٹرانزٹ پہ آپ کا کام شروع ہونا چاہیے کیونکہ ماس ٹرانزٹ جب شروع ہوگا اگر انڈر گراؤنڈ بھی بنے گی تو اس پہ پھر ڈرینیج آٹومیٹکلی انکلوڈ ہو جائے گا. اور ماس ٹرانزٹ بہت ساری چیزیں امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اگلے 2 سال میں انیشیٹ ہو کے کوئی چیز کمپلیشن کی طرف جائے گی. اگر انیشیٹ بھی ہوگی تو کمپلیٹ تو نہیں ہو پائے گی. تو سندھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ذمہ داری دینا، یہ اب پولیٹیکلی طور پر کتنا انہوں نے میڈیا میں آ کے بولا یہ آپ کے سامنے ہے. اس پہ جو ہے وہ ہماری یہ جو پی ٹی آئی کی جو سندھ کی قیادت ہے وہ میرے خیال میں ناکام رہی ہے. اور گورنر صاحب گورنر ہاؤس میں بیٹھے رہے ہیں اور صدر صاحب کو جو ہے وہ اسلام آباد بھاگ گیا ہے. ہم اسٹیٹ بات کریں گے اور دونوں اتفاق سے کراچی سے ہی ہیں، عارف الوی صاحب اور یہ اسماعیل صاحب جو کہ گورنر ہیں، اور دونوں اپنے اپنے آفیسز سے باہر نکلنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ 2 سال بعد کراچی جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کو موقع شاید نہ دے اگر آپ نے چیزیں آپ کو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں، اگر آپ ایفرٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ کوشش تو کریں، ہمیں بھی 28 ترمیم ہے، لیکن آپ آگے عوام کو بتائیں تو صحیح کہ ہمارے ہاتھ ٹائٹ ہے یہ چیزیں. سندھ گورنمنٹ پہ پریشر رکھیں، پولیٹیکل پریشر رکھیں کہ ان سے وہ کچھ کام کرا سکیں. لیکن اگر آپ اپنے اپنے آفس میں بیٹھے رہیں گے، اسلام آباد میں وہ بیٹھتے ہیں اور گورنر ہاؤس میں یہ بیٹھتے ہیں اور چلنے دیں گے چل رہا ہے، تو پھر آپ میں اور پچھلی جو ادوار میں ایم کیو ایم اور جو پیپلز پارٹی کی نورا کشتی ہوتی تھی اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا مجھے. پی ٹی آئی کی جو سندھ کی قیادت ہے اس کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے اس بات میں. وہ ٹائم بہت ویسٹ کر چکے ہیں آلریڈی، بہت ڈیلے آلریڈی کر چکے ہیں. اگر مزید کنٹینیو کریں گے یقین کیجیے کراچی دوبارہ ہو سکتا ہے موقع دے آپ کو. اور پھر آپ گلا مت کیجیے گا کیونکہ پورے 5 سال آپ کے پاس تھے، آپ چاہتے تو ٹرانسفارم کر سکتے تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. ماس ٹرانزٹ 5 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ہم نے بہت چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. وہ چیز جلد سے جلد اگر آپ کا نیت صاف ہو اور آپ کو ارجنسی ہو، سینس آف ارجنسی ہو تو بہت ساری چیزیں کمپلیٹ ہو سکتی تھی. اور ایٹ لیسٹ اگر انیشیٹو ہوتی تو عوام کو دکھتا تو صحیح کہ چیز ہو رہی ہے یار. چلو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایون ماس ٹرانزٹ کو آپ چھوڑیں، گورنمنٹ کی بسز نہیں ہیں کراچی میں جو کہ تمام روٹس پہ چلیں. مطلب آپ چھوڑ دیں ماس ٹرانزٹ تو آپ اپنا فائنینشیل ہب ایسی گورنمنٹ کے رحم و کرم پہ آپ نے چھوڑا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کے جو کہ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے عوامی ویلفیئر کے لیے. اور وہ صرف ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بس اسکول بند کر دو کووڈ کے نام پر، کاروبار بند کر دو. بس بند کرنے میں کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے پھر جو ہے اس کے بعد پولیس کی بھی چاندی لگ گئی ہے آج کل کیونکہ وہ بھی لاک ڈاؤن کے نام پر انہوں نے بھی عام عوام کو لوٹنا شروع کر دیا ہے. اسٹیٹ بات کریں گے ہم، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس میں. جو ہو رہا ہے روڈز پہ اسٹریٹس پہ وہ ہم بات کر رہے ہیں. اور عام کراچیائی جو ہے اور عام پاکستانی اس سے ایگری کرے گا کہ اس کے نام پہ پولیس جو ہے چاہے اس سے سندھ پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو یا کے پی کے کا ہمیں اتنا ابھی نیوز نہیں آئی ہے تو ہم کوئی حد میں بات نہیں کہہ سکتے، لیکن پنجاب اور سندھ پولیس تو فور شور یہ کام کر رہی ہے. اور آپ نے پورا ان کو موقع دیا ہے، کنڈیوسو انوائرمنٹ بنا کے دیا ہے کہ اس طریقے سے کریں. کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں. ٹھیک ہے تو کووڈ پہ تو ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کمپلیٹ پروگرام کرنے لگے ہیں. آپ کیونکہ کووڈ کی جو اسٹیج میں گیا ہے لاک ڈاؤن اور ویکسینیشن اس پہ ہم کمپلیٹ پروگرام کرنے لگے ہیں آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ. تو اس پہ ہم بات کریں گے، ابھی ہم اس پہ روک رہے ہیں. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کی قیادت کا آپ نے سوال کیا ہے، انہوں نے بہت کی ہے، ڈیلے کیا ہے اور لہٰذا ان کو بھگتنا پڑے گا آنے والے. اور ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں جو الیکٹورل لاس ہو وہ ان کو بیئر کرنا. اور یہ بہت نویسہ دیوار ہے، یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو کیوں دے. اور وہی دوبارہ سے پھر آپ کو دوبارہ سے وہی لوگ آ جائیں گے جن سے بڑی مشکل سے کراچی نے جو ہے وہ جان چھڑائی تھی. تو اس چیز کا میٹر ہے. صحیح، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کراچی کیونکہ ظاہر ہے ہم کراچی میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کہاں ہے تبدیلی. تو اب میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا اوبویسلی کہ ہم کراچی میں ہیں تو یہاں پر تبدیلی تھوڑا ڈیلے ہو گئی ہے. اور
کہیں پھنس گئی ہے, اٹک گئی ہے بیچ میں, تو فلٹر لگا ہوا ہے بیچ میں بیسکلی 18th امینڈمنٹ کا اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کا, ورنہ تبدیلی شاید پہلے ہی آ جاتی. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اس بارے میں کچھ کریں, کیونکہ وقت جو ہے وہ تیزی سے جا رہا ہے اور ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, بہت زیادہ سخت مقابلہ ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایمرجنسی سچویشن پہ جو ہے نا وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی جناب, تو پروگرام یہ تھوڑی سی آپ نے بات کی پاکستان کے حوالے سے, اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس حوالے سے. سلمان بھائی تھینک یو کہ آپ نے جو اچھی نیوز, پازیٹیو نیوز جو ہیں وہ بتائی, اور ظاہر ہے ہم یہاں پہ صرف تنقید کرنے نہیں بیٹھے ہیں, ہم یہاں پر جو ہے وہ جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اوبیسلی چاہے وہ کوئی بھی کرے, پاکستان کا میں اگر کوئی چیز کر رہا ہے تو اوبیسلی ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اور نشاندہی بھی ہم کرتے رہیں گے جو غلط چیزیں ہیں اس کی, تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فائدہ جو ہے وہ ہمارے ملک کا ہی ہے. کسی کا نام یا کسی شخصیت کا جو ہے وہ نام آگے کرنا ہمارا مقصد نہیں, ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بہتری ہو, ہمارے لوگوں کی بہتری ہو, اور ہم چیزوں کی نشاندہی کر سکیں. جناب, پروگرام کے اگلے حصے میں ہم پڑھیں گے اب ایک سیکشن کی جانب, اور اس سیکشن میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز جو ہے وہ میں چلانا چاہوں گا. تو ویسے تو ہمارے پروگرام کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی چیز چلائیں, لیکن یہ کہ ابھی جب اگر ہم چیز چلائیں گے اس کے بعد پھر سلمان بھائی اس کے اوپر آپ کو بریف کر دیں گے کہ یہ ایکچولی اس کا کانٹیکسٹ ہے کیا. وقت است که بگشایم, وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. وقت است که بگشایم وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. ایران حرم دیدم, ایران حرم دیدم در خیل کری آمد. 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 وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. وقت است که بگشایم میخانه رومی. جی جناب, سلمان بھائی یہ کچھ ہمیں مولانا رومی کے حوالے سے کوئی بات تھی, اور کچھ اسپیشل میسج اس کے اندر ہے مثنوی مانوی کے اندر جو چیزیں ہیں, تو اس حوالے سے آج ہم کیا کرنے والے ہیں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے گا. جی, یہ ہم ویورز کو ضرور بتائیں گے. اور جیسے آپ نے یہ ایک ویڈیو کلپ چلایا جو کہ علامہ اقبال کی جو کنکلوڈنگ کلام ہے فسٹ باعث کر کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے, ان کی اس میں سے ایک نظم ہے جس میں اقبال آپ کی امہ کو اور آپ کی قوم کو سلوشن بتا رہے ہیں اب کرنا کیا ہے. ان میں سے جو انہوں نے ایک بہترین پیغام دیا میں یہ کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میخانہ رومی کو دوبارہ کھولا جائے. کیوں؟ کیونکہ میں نے حرم کے پیروں کو کلیسا کے صحن میں مست دیکھا ہے. مطلب وہ کلیسا کے ساتھ مل گئے, یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ مل گئے, وہ جوڈیو کرسچن الائنس کی ہم نے بات کی تھی, وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور ان کے صحن میں محو رقص ہیں, وہ رقص کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو اس وجہ سے اب رومی کے میخانے کو دوبارہ کھولنے کا وقت آ چکا ہے. یعنی یوتھ کو بول رہے ہیں کہ آپ اپنی چیز ہاتھوں میں چیزیں لے لیں اور رومی کو دوبارہ سے رومی کے میخانے کو دوبارہ کھولیں, اور اب وقت آ گیا ہے. تو یہ اقبال کے جو کنکلوڈنگ کلام ہے پس باعث کرا جس میں انہوں نے کہا کہ اب کرنا کیا چاہیے, ان میں سے ہم نے آپ کو ایک شعر شیئر کرایا ہے, اور یہ شعر اس چیز کا کانٹیکسٹ بنے گا جو اب ہم آپ سیگمنٹ شروع کرنے والے ہیں اگلے 10 ہفتوں کے لیے, جو کہ 10 ٹیلز آف رومی ہے. مطلب 10 مثنوی رومی میں سے ہم آپ کو 10 کہانیاں, 10 حکایات جو ہیں وہ سنائیں گے, اور روز ہر پروگرام میں آپ کو ایک ایک حکایت سنائیں گے, اور ہر حکایت کے اندر ایک سبق پوشیدہ ہے جو کہ مثنوی سے لیا گیا. مثنوی کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں, مثنوی مولانا روم کے بارے میں, کہ مولانا روم کو جو اسلامک ورلڈ ہے ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ صوفی پوئٹ اور مسٹک پوئٹ مانا جاتا ہے, اور علامہ اقبال نے ان کو اپنا استاد کا ہے اور اسپریچول مینٹور کا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں اقبال کی اپنی جو قد ہے وہ کتنا اونچا ہے اس معاملے میں, اور جب اقبال اگر کسی کو بولیں کہ وہ میرے اسپریچول مینٹور ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں ان کی ہائٹ کا ویسے. تو یہ پاکستانیوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ ہم اقبال کے ریفرنس سے پیش کر رہے ہیں رومی کو. ادروائز آپ اسلامک ورلڈ میں چلے جائیں, ترکی میں چلے جائیں, ایران میں چلے جائیں, آپ عرب ورلڈ میں چلے جائیں, رومی کو سب جانتے ہیں. ایون آپ امریکن سے بات کریں, آپ برٹش سے بات کریں, آپ رشین سے بات کریں,
آپ سینٹرل ایشیا میں بات کریں، آپ کہیں بھی بات کریں، رومی کو سب جانتے ہیں. وہ ایک عالمی قد کے آدمی ہیں اور صوفی ہیں اور بزرگ ہیں، اور انہوں نے 6 والیومز میں 6 جلدوں پر جو ہے یہ مثنوی مانوی لکھی. اور اس میں انہوں نے اور اس کی اہمیت اس طرح ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث اور جو ٹریڈیشن ہے اس کو بریک ڈاؤن کر کے اس طرح پیش کیا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، بزرگ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ مثنوی مانوی رومانوی ہست قرآن در زبان فارسی. یعنی تقریب مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہی ہے، بس فارسی زبان میں لکھا ہے رومی نے ڈاؤن کر کے. مطلب قرآن حدیث ٹریڈیشن کی جو تشریح ہے وہ انہوں نے فارسی زبان میں پوئم کی شکل میں آپ کو کر کے پیش کیا. تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں. 6 والیوم پر 6 جلدوں پر محیط یہ اتنا میگنیفیسنٹ اور ماسٹر پیس کریٹ کیا ہے مولانا جلال الدین رومی نے، جن کا مزار کونیا میں ہے جو کہ آج کل پریزنٹ ڈے ٹرکی ہے. تو ان میں سے ہم آپ کو یہ 10 ہفتوں پر محیط ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ 10 ٹیلز آف رومی کے نام سے ہم کریں گے، اور اس میں 10 کہانی آپ کو سنائیں گے. ہر ہفتے ایک کہانی آپ کو، اور ہر ہفتے ایک حکایت آپ کو بتائیں گے، اور اس کا مورل بھی بتائیں گے، اس کا سینٹرل آئیڈیا بھی بتائیں گے کہ اس سے سبق کیا ملتا ہے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور آج کا ہمارے ویورز کا ہوم ورک یہ ہے کہ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی پر آپ ریسرچ شروع کریں، اور ان کی اسمال کہانیاں یہ جائے کہ آپ بچے کو بابا بلیک شپ پڑھائیں، اور جو ہے آپ سنڈریلا پڑھائیں، اور اس طریقے کی کہانیاں پڑھائیں جن کا پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور جس میں مزید جو ہے بچہ خرافات کی طرف چلا جائے گا. اس سے بہتر ہے اگر آپ کو اسٹوریز ہی سنانی ہے تو آپ کیوں نہ حکایت رومی کی طرف جائیں اور بچے کو حکایت رومی کی طرف لائیں. اور حکایت رومی وہ بھی شارٹ سٹوریز ہیں، آپ اگر ایک ایک کر کے ان کو سنائیں گے تو ان کی نہ صرف تربیت ہوگی بلکہ ان کی نالج بھی بڑھے گی، اور قرآن حدیث اور ٹریڈیشن سے ان کا رابطہ مضبوط ہوگا. جس طریقے سے ہم نے بات کلام اقبال کے حوالے سے کی تھی، یہ بیسیکلی اسی سلسلے کی کڑی ہے. بس بات یہ ہے کہ اقبال خود اپنے آپ اپنا جو اسپرچل مینٹور ہے وہ مولانا رومی کو کہتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اب ہم بھی جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب ہم مولانا رومی کی بات کر رہے ہیں اقبال کے بعد، تو ہم بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں وہ فٹ پرنٹس جو کہ ان بزرگان دین نے جو ہے ہمارے لیے ہدایت کے طور پر رکھی ہے. اس سلسلے کا آج پہلا پروگرام ہم کر رہے ہیں. 10 ہفتے ہم کریں گے یہ پروگرام، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مولانا کی جو ماسٹر پیس ہے مثنوی مانوی رومانوی اس کو انٹروڈیوس کیا جائے ویورز کو، تاکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں، ریسرچ کریں اس کے بارے میں، اس سے جو ہے وہ وزڈم حاصل کریں. کیونکہ ہم نے بتایا کہ قرآن حدیث اور ٹریڈیشن کو بریک ڈاؤن کر کے چھوٹی چھوٹی اسمال حکایت کی صورت میں مولانا رومی نے پیش کیا ہے، اور وزڈم سے بھری ہوئی ہے. یہ وزڈم کی ڈوز ہے. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور صحیح معنوں میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو جو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا. اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ رومی، میں ایک امریکن سے ایک دن بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا ایک بات، انہوں نے کہا کہ جو امریکہ میں سب سے زیادہ ریسرچ جس پوئٹ پہ ہو رہی ہے وہ مولانا جلال الدین رومی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صرف ہمارے ٹریڈیشن میں نہیں بلکہ ویسٹ بھی جن سے سب سے زیادہ انسپائر ہے جس پوئٹ سے وہ مولانا جلال الدین رومی ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور ہمارے بچے کو ان سے دور رکھا گیا ہے. اسی لیے ہم نے آج کا پروگرام سٹارٹ اسی سے کیا، اقبال کے شعر سے، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں خانہ رومی کو دوبارہ سے کھولا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیران حرم دیدم پر صحن کلیسا میں، کہ جو حرم کے پیر ہیں ان کو ہم نے صحن کلیسا میں مست دیکھا ہے، یعنی وہ مل گئے جوڈیو کرسچن الائنس میں، کہیں مکس ہو گئے. تو دوبارہ سے ہمیں اور رومی کے میخانے کو کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو صحیح طور پہ آشنائی ہو اس علم سے جو کہ اسلام نے ہمارے لیے دیا ہے اور ہمارے لیے رکھا ہے. تو اس سلسلے کی پہلی سٹوری ہے دی ایلیفینٹ ان دا ڈارک روم، یعنی ایک ہاتھی ہے جو کہ ایک اندھیرے کمرے میں رکھا گیا ہے، اور یہ اس کا ٹائٹل ہے. اور وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، نریٹ کرتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا. تو کہانی اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ کیونکہ مثنوی جو ہے وہ تمام شاعرانہ انداز میں لکھی گئی ہے، اور جیسے ہم نے کہا کہ 6 جلدوں پر محیط ہے، اور تقریباً اس میں 25,000 شعر ہیں. آلموسٹ 25,000 کپلٹس ہیں اس میں، 25,000 شعر ہیں اس میں، اور شعر کی شکل میں، اشعار کی شکل میں یہ کہانی وہ بتاتے ہیں مولانا، اور آخر میں اس کا سینٹرل آئیڈیا بھی بتاتے ہیں. تو پہلی کہانی دی ایلیفینٹ ان دا ڈارک روم، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہاتھی ایک اندھیرے کمرے میں ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے. اور کیا ہے لیکن ہوتا یہ ہے، اس کہانی کا سٹارٹ ایسے ہوتا ہے کہ ہندوستان سے کچھ لوگ ہاتھی لے کر آتے ہیں، اور ایک ایسی جگہ آتے ہیں جہاں پہ ہاتھی کو لوگ نہیں جانتے، اور وہ رات ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک اندھیرے کمرے میں
اس ہاتھی کو وہ کھڑا کر دیتے ہیں. اور کچھ نوجوان جن کو یہ تجسس ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز آئی ہے, وہ کون سا اینیمل آیا ہے, وہ کون سا جانور آیا ہے, جا کے ایکسپلور کیا جائے, تو وہ نوجوان ایک گروپ کی شکل میں جاتے ہیں اور جا کے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو نیا جانور آیا ہے وہ کیا ہے جو ہندوستان سے آیا ہے. تو جو پہلا نوجوان ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور آگے بڑھ کر ہاتھ لگاتا ہے, اور اندھیرا ہوتا ہے وہاں پہ, بالکل پچ ڈارک ہوتا ہے. تو وہ پہلا نوجوان جب آگے بڑھ کے ہاتھ لگاتا ہے ہاتھی کو, تو اس کا ہاتھ اس کی سونڈ پہ لگتا ہے, ہاتھی کی سونڈ پہ. تو لوگ کہتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے واپس. دوسرا جو ہے وہ جاتا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس کے کان پہ لگتا ہے, ہاتھی کے کان پہ. وہ بھی سمجھ لیتا ہے, فیل کر لیتا ہے کہ کیا چیز ہے. تیسرا کا ہاتھ اس کے پاؤں پہ لگتا ہے, وہ بھی فیل کر لیتا ہے. چوتھے کا ہاتھ اس کے جو ہے وہ باڈی پہ لگتا ہے, مین باڈی پہ. پانچویں کا ہاتھ اس کا جو ہاتھی دانت ہوتا ہے اس پہ لگتا ہے وہاں. تو وہ سب باہر آ جاتے ہیں اس روم سے, اور ہر بندہ ایکسپلین کرنے لگتا ہے. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا فیل کیا, آپ کو کیا لگا, کیا ہے اندر, تو ایک جو شخص جس کا جو ہاتھ سون پہ لگا ہوتا ہے ہاتھی کے, وہ کہتا ہے کہ کوئی پائپ ٹائپ کی چیز ہے جو اندر ہے ڈارک روم میں, یعنی اندھیرے کمرے, یعنی کوئی پائپ جیسی چیز ہے. دوسرا جس کا ہاتھ اس کے کان پہ لگا ہوتا ہے ہاتھی کے, وہ کہتا ہے کہ کوئی ہوا, کوئی جو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہوں کے دور میں جو بڑے بڑے پنکھے ہوتے تھے, جو بادشاہوں کو پنکھے کرتے تھے بڑے بڑے, تو وہ کہتا ہے کہ کچھ پنکھے جیسا ہے, بہت بڑا سا پنکھا ہے. تو کیونکہ آپ کو پتا ہے ہاتھی کا دانت بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ ہل رہا ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ پنکھا جیسا کوئی چیز ہم دیکھیے. تیسرا جو نوجوان ہوتا ہے جس کا جو ہاتھ لگا ہوتا ہے ہاتھی کے پاؤں پہ, وہ کہتا ہے کہ کوئی پلر ٹائپ کی چیز ہے, کوئی پلر ٹائپ کی چیز ہے, جیسے جو ٹیمپل کے پلرز ہوتے ہیں بڑے بڑے, اس ٹائپ کی چیز ہے. چوتھا جس کا اس کے مین باڈی پہ ہاتھ لگاتا ہے, وہ کہتا ہے کوئی تخت نما چیز ہے, بڑی سی کوئی تخت نما چیز ہے, کیونکہ اس کا ہاتھ اس کی مین باڈی پہ لگا ہوتا ہے. پانچواں شخص جو اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ہاتھ ہاتھی دانت پہ لگا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کوئی تلوار نما چیز ہے, جو مڑی ہوئی تلوار ہوتی ہے وہ ہوئی ہوئی, وہ کہتا ہے کوئی تلوار نما چیز ہے بڑی. تو یہ سب آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ ان کا ہاتھ, کسی کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤں پہ لگا ہوتا ہے, کسی کا آپ کو پتا ہے کہ کان پہ لگا ہوتا ہے, کسی کا سون پہ لگا ہوتا ہے. تو یہ سب آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. تو آخر میں رومی اس کا مورل یہ دیتے ہیں کہ آخری کپلیٹ میں اس اسٹوری کے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سب نوجوان ایک ساتھ جاتے اور کینڈل لے جاتے اپنے ہاتھ میں, روشنی لے جاتے, چراغ لے جاتے, تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے, جس کا ایک جو آپ پائپ بول رہے ہو, جس کو پلر بول رہے ہو, جس کو آپ پنکھا بول رہے ہو, جس کو آپ تخت سے تشبیہ دے رہے ہو, جس کو آپ سوارڈ بول رہے ہو, یعنی تلوار بول رہے ہو, وہ ایک ہی چیز ہے. اور ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس بات پہ کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے آرگیو کر رہا ہے کہ نہیں یہ چیز ہے, نہیں یہ چیز ہے, وہ نہیں ہوتا کبھی. وہ ایک ساتھ جا کے اگر دیکھ لیتے, کینڈل لے جاتے اور ایک ساتھ دیکھتے تو اختلاف ہوتا. تو مورل آف دا اسٹوری حکایت رومی میں اس اسٹوری کی ہے کہ اختلاف جب ہوتا ہے جب آپ کے پاس پارشل علم ہوتا ہے کسی چیز کا, ہاف ٹروتھ آپ جانتے ہیں کسی کی چیز کے بارے میں. جب آپ کو کمپلیٹ پکچر پتہ ہوتی ہے کسی بھی معاملے کی, تب اختلاف نہیں ہوتا, تب کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا. ایک لرنڈ اسکالر, ایک لرنڈ اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کے بارے میں تحقیق کرے تو اس کی کمپلیٹ پکچر کے بارے میں جانے. اگر وہ اس کی کمپلیٹ پکچر کے بارے میں نہیں جانے گا اور اس کو کمپلیٹ پکچر کا پتہ نہیں ہوگا, تو وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے ہوئے آپ کو لوگ ملتے ہیں. اور اس کا اطلاق زندگی میں آپ کو ہر جگہ ہوگا. اس اسٹوری کا جہاں جہاں آپ کو اختلاف اور آرگیومنٹ نظر آئے گا, اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ جو دو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہوں گے ان کو کمپلیٹ اسٹوری کا نہیں پتا ہوگا. اگر ان کو کمپلیٹ آسپیکٹ پتا ہو اس چیز کا جس کے بارے میں وہ آرگیو کر رہے ہیں یا بحث کر رہے ہیں ایکسکیوز می, تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اختلاف نہیں کریں گے اور آرگیو نہیں کریں گے. تو مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ وہ اگر ایک ساتھ چلے جاتے ہیں کینڈل لے کے, تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایلیفنٹ ہے, ہاتھی ہے کمپلیٹ, اور وہ آپس میں اختلاف اور یہ ہے بحث نہیں ہوتی. یعنی چونکہ ان کو ہر بندے کو پارشل پتا تھا, تھوڑا تھوڑا پتا تھا چیز کے بعد, حقیقت تھوڑی تھوڑی پتا تھی ان کو حقیقت, کیونکہ سون تو تھی, کان بھی تھا, اس کا باڈی بھی تھی, وہ پلر نما, وہ حقیقت پتا تھی, لیکن سب کو تھوڑی تھوڑی پتا تھی. اگر سب کو کمپلیٹ حقیقت پتا لگ جاتی تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا, کوئی اختلاف نہیں ہوتا, کوئی بحث نہیں ہوتا. تو اس حکایت کی جو مورل ہے وہ مولانا رومی نے فرمایا کہ کبھی آپ کے اختلافات نہیں ہوں گے اور آرگیومنٹ نہیں ہوگا اگر آپ کو کمپلیٹ پکچر کا, کمپلیٹ کانٹیکسٹ کا پتا ہو چیز کی.
اگر آپ کو یہ پتا ہوگا تو لائف میں ایک چیز باندھ لیں، کبھی بھی کسی چیز پہ اختلاف اور بحث جب تک نہ کریں جب تک کہ اس کا پوری پکچر آپ کے سامنے نہ ہو، اور اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو آپ وقت لیں اور اپنی تحقیق کر کے وہ چیز کمپلیٹ پتہ کریں اور اس کے بعد جائیں کسی بحث میں، آرگیومنٹ میں یا ایکسپلینیشن میں۔ تو یہ ہے مورل آف دی اسٹوری۔ اسی طرح کی سٹوریز ہم آپ کو ہر جو ہے ہفتے شیئر کریں گے 10 ہفتے تک، اور ہمارا مقصد یہ ہے اس سے آپ کو آپ کے پرسنل زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی جو مسائل درپیش ہیں وہ اسلامک وزڈم، جو اسلامک صوفی وزڈم ہے اس کے تحت ہم اس کو حل کرنے کی طرف جائیں، نہ کہ ہم ویسٹ سے جو لیے ہوئے معاملات ہیں اور ویسٹ سے لیے ہوئی جو ہماری وزڈم ہے ہم اس کو حل کرنا سیکھیں۔ ہم اکثر آپ کو ایک اقبال کا شعر کہتے ہیں جو بار بار امپلیمنٹ ہوتا ہے ہمارے پر، وہ یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاشق۔ آپ کی ترکیب خاص ہے، آپ اس کے مطابق چلیں۔ اگر آپ کاپی کیٹ بنیں گے، کاپی کریں گے، آپ ناکام ہی رہیں گے ہمیشہ، کیونکہ جو بندہ کاپی کرتا ہے نا تو وہ کبھی بھی اوریجنل کے قریب نہیں بھٹک سکتا، کیونکہ اوریجنل آدمی پھر کوئی کام کرے گا پھر آپ اس کو کاپی کریں گے تو آپ کبھی بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے ایک اسٹیپ، آپ ہمیشہ پیچھے رہیں گے۔ آپ آگے جب جائیں گے جب آپ اپنی چیز آگے پرسو کریں گے۔ تو اچھا سلمان بھائی، ایک سوال میرا یہاں پر ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ صوفیزم کو جو ہے وہ تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں یا پھر اس بارے میں جو ہے وہ غلط رائے رکھتے ہیں، تو صوفیزم کی ایکچوئل جو ڈیفینیشن ہے آپ اس متعلق کیا کس طریقے سے سمجھائیں گے ہمارے ویورز کو، ان لوگوں کے ذہن میں جن میں کنفیوژنز ہیں ان کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس پہ یہ ایک پروگرام نہیں، اس پہ 10 پروگرام ہو سکتے ہیں جو آپ نے سوال کیا، لیکن میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کیونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے، کیونکہ مطلب ایک بہت بڑی بحث ہے جو تقریباً صدیوں سے چلی آ رہی ہے جو صوفیزم پر ہے میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں تصوف بیسیکلی جو ورڈ ہے اور جہاں سے یہ ایکسٹریکٹ کیا ہے وہ ایک حدیث جبرائیل ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام ان پرسن انسانی روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ہم تفصیل میں ابھی جانا نہیں چاہ رہے کیونکہ طویل ہو جائے گی نشست، اور ان میں سے وہ ایک سوال جو یہ کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے، وہ ایک کویشچن کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے، اور اس کے رپلائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رپلائی کرتے ہیں، اور وہ رپلائی یہ کرتے ہیں کہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہا ہے، انسان اس اسٹیج پہ پہنچا ہے، احسان کی اسٹیج وہ اسٹیج ہے کہ انسان اس اسٹیج پہ پہنچا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو کسی کام کرنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے سب کو۔ احسان کی اسٹیج یہ ہے، یعنی تصوف کی پیک یہ ہے، پینیکل یہ ہے تصوف کا کہ آپ وہاں پر پہنچیں کہ جو اقبال کہتا ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ جو پینیکل ہے، وہ جو اشرف المخلوقات ہونے کا جو شرف بخشا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اس لمٹ پہ آپ پہنچے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتے ہیں۔ تو تصوف کا یہ پینیکل ہے کہ الاحسان کی آپ جو ہے وہ الاحسان کی جو کنڈیشن ہے وہ میٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے، کہ وہ کنڈیشن ہو آپ کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں کوئی کام کرنے سے پہلے، آپ کی اتنی کلیئرٹی ہو چیزوں کی کرنے کی، تو آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا اس کی رضا کیا ہے، آپ اس کی رضا کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر سے بیان کر دیا، اتنا چھوٹا ٹاپک نہیں ہے تصوف، کسی دن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے ذہن میں، اور یہ نشست جو ہے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک نشست کا بھی ٹاپک نہیں، اس سے بھی بڑا ہے، اس کی اتنی دلیلیں ہیں اور قرآن حدیث جو ہم نے آپ کو آج صرف ہنٹ دیے میں نے آپ کو۔ تو اور اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو تصوف کا جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو اسپرچل مینٹور ہے، آپ جتنے بھی اپنے بادشاہ دیکھیں جو صحیح راہوں پہ تھے یا آپ کے جو حکمران تھے، وہ تمام کے تمام آپ اپنی مسلم ہسٹری میں دیکھیں وہ کسی نہ کسی صوفی بزرگ اور تصوف سے ریلیٹڈ جو بزرگ تھے وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے تھے اور ان سے کنیکٹ ہوتے تھے۔ بیعت کا سلسلہ آپ مت بھولیے، بیعت اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے، پہلے خلفائے راشدین پہ لی جاتی تھی، اور میں آپ کو تھوڑا سا چونکہ آپ سوال کا آپ نے کر دیا ہے تو تشنگی رہ جائے گی اگر میں ایکسپلین نہ کروں کہ پہلے جو بیعت رضوان ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے صحابہ، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی،
حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی اور حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی، جیسے کہ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 30 سال تک خلافت رہے گی، تو حضرت امام حسن کی بھی 6 مہینے اس میں انکلوڈ ہے. دیکھیں جب وہ بیعت ہوتی تھی نا تو اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا، راشدون کا لقب اس لیے لگتا تھا ان کے ساتھ، تو خلفۂ راشدین جسے بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے رائٹلی گائیڈڈ. وہ اسپرچولی، پولیٹیکلی، ہر لحاظ سے وہ ہیڈ ہوتے تھے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا جو آپ بات کریں پہلے خلیفہ ہیں، وہ اسپرچولی طور پر بھی ہیڈ ہوتے تھے، پولیٹیکلی طور پر بھی ہیڈ ہوتے تھے، ملٹری طور پر بھی وہ ہیڈ ہوتے تھے، اسٹریٹجیکلی طور پر بھی وہ ہیڈ ہوتے تھے. یعنی تمام چیزیں جب ایک بندے میں ضم ہو جاتی ہیں، وہ پاورفل شخصیت جو ہوتی تھی اسے خلیفہ کہتے تھے. لیکن امام حسن کے بعد جب کہ خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ملوکیت شروع ہو گئی، جس کا ہم بات کریں حضرت امیر معاویہ کے دور کے بعد، تو اس میں کیا ہوا کہ اسپرچل مینٹور الگ ہو گئے اور پولیٹیکل جو حکمران وہ الگ ہو گئے. یہ چیزیں جمع نہیں آئیں. تو وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ارلی صوفی ہیں، امام حسن بصری ہو گئے، رابعہ بصری کا آپ نے نام سنا ہوگا، جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بڑے بڑے ٹاپ نوچ بزرگ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. یہ انہی دور میں پھر آئے ہیں اور انہوں نے راہ دکھائی ہے. کیونکہ جب اسلام میں پولیٹیکل اور اسپرچل چیز الگ ہوئی تو پھر اس کی ضرورت پیش آئی. ورنہ جب تک خلیفہ راشدون تھے وہ ایک ہی شخصیت ہوتی تھی، وہی اسپرچل مینٹور ہوتے تھے، وہی پولیٹیکل مینٹور ہوتے تھے، وہی ملٹری ڈکٹیٹ کرتے تھے، وہی اسٹریٹجی بناتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ سب مسجد نبوی میں ہوتا تھا. کوئی الگ سے کوئی بڑے بڑے آفیسز نہیں بنے ہوئے تھے، یہ سب مسجد نبوی میں ڈیسیجن لیے جاتے تھے. اور یہی ڈیسیجن لینے پہ آپ نے کیسر و کسریٰ کو ختم کر دیا. کیوں؟ مطلب کیسر و کسریٰ 2 سپر پاوروں کو آپ نے مطلب ختم کر دیا. حضرت عمر کے زمانے میں اس چیز کی کمپلیشن ہو چکی تھی، مطلب آپ 2 سپر پاوروں کو اڑا چکے تھے. اور حالت یہ تھی حضرت عمر فاروق کی کہ چٹائی پہ سو جاتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو چٹائی کے نشان آپ کے چہرے پہ ہوتے. سادگی کی نشانی ہے. اور آپ نے تصوف کے بات جو کی ہے، میں آپ سے بڑا چھوٹا سا واقعہ شیئر کر دوں جو کہ بیت المقدس سے بھی کنیکٹڈ ہے، تاکہ ہمارا وہ ٹاپک بھی تھوڑا سا کنیکٹ ہو. جب بیت المقدس شریف کا محاصرہ کیا گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے جو محاصرہ انسرکل کر کے بیٹھے ہوئے تھے بیت المقدس کا، یعنی جیروسلم کا. تو جو عیسائی راہب تھے انہوں نے کہا کہ آپ باہر بیٹھے رہیں اور ہمارے پاس اندر اتنی سفیشینٹ جو ہے چیزیں ہیں، اشیاء خردنوش اور ساری چیزیں ہیں، تو آپ بیٹھے رہیں مہینوں تک، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو گیٹ بند کر کے بیٹھے رہیں گے شہر کا، آپ بیٹھے رہیں. تو پھر بعد میں جب یہ بیٹھے رہے اور مسلمان بھی باہر بیٹھے رہے انسرکل کر کے، تو بعد میں ایک ایسی آئی پوزیشن، عیسائی راہبوں سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک بالکل فقیر صفت بادشاہ آئے گا اور وہ شہر کو جو ہے وہ فتح کر لے گا. تو اگر وہ بادشاہ فقیر صرف بادشاہ ہے تو پھر ہم اس کو سرنڈر کرنے کو تیار ہیں. تو فوراً حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا دھیان گیا کہ جو مدینے میں عمر بیٹھے ہیں ان سے بڑا فقیر صرف بادشاہ کون ہوگا، جن کی قمیض پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، جن کی قمیضوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے فوراً مراسلہ بھیجا اور ان کو بلوایا کہ آپ آئیں. تو ہم انسرکل کر کے بیٹھے ہوئے، لیکن آپ آئیں گے. تو یہ انہوں نے کہا کہ جب وہ آئے ہیں اور جب بیت المقدس کے قریب تھے تو وہ ایک اونٹنی لے کے گئے تھے بس اپنی، اور اپنے ساتھ ایک بندہ تھا ان کا جو خادم تھا، اسلم نام تھا ان کا. جب بیت المقدس کے انٹری کے وقت آیا تو اسلم کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی، اور آپ جو ہے وہ رسی پکڑ کے چل رہے تھے، اور کیچڑ لگنے کی وجہ سے آپ نے جوتے بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور قمیض پہ پیوند لگے ہوئے تھے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور کہا کہ یہ بیت المقدس ہے، یہ بڑا متمدن اور تہذیب یافتہ شہر ہے، آپ اس طریقے سے انٹر ہوں گے تو وہ نہیں مانیں گے کہ آپ بادشاہ ہیں اور آپ خلیفہ ہیں. تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہا کہ ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، نہ کہ کپڑوں کی وجہ سے، نہ کسی اور وجہ سے. تو جب آپ بیت المقدس میں انٹر ہوئے ہیں تو اسلم اونٹنی میں بیٹھا ہوا تھا آپ کا خادم، اور آپ رسی پکڑ کے چل رہے تھے. سادگی کا عالم دیکھیں آپ، کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے. اور جب عیسائی راہبوں نے وہ نشانیاں دیکھی اپنی کتابوں کے مطابق جو تھی، انہوں نے کہا یہی فقیر صرف بادشاہ ہے جس کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب وہ آئے گا وہ فتح کرے گا بغیر کسی خون خرابے کے، شہر فتح ہوگا. تو ان سے بڑا صوفی کون ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں. یہ ہے الاحسان کی پیک، یہ ہے الاحسان کی پیک.
کہ اپنی پرسنل ذات کو ختم کر دیا اسلام کے لیے. پیون لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں, سادہ غذا کھا رہے ہیں, اپنے آپ کو ختم کر دینا, فنا کر دینا. اور جو کہ پروفیسر رفیق اکرم صاحب تصوف کی ایک ڈیفینیشن دیتے ہیں, وہ شیئر کر دیتا ہوں میں آپ سے مختصر. وہ کہتے ہیں تصوف کا مطلب یہ ہے, صوفی کا مطلب, صوفی وہ ہوتا ہے جس کی پرائیورٹی اللہ اور اس کے رسول ہو جائیں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا ان کی پرائیورٹی ہو جائے, جس کی ترجیح اللہ اور اس کے رسول ہو جائیں, وہ ہے صوفی. تو میں نے آپ کو مختصر تصوف عرض کر دیا اور مثال بھی دے دی ہے. جو آپ کے خلفاء تھے, they are the best Sufis of their time or all time, if you can say that. تو بیسٹ آف دا بیسٹ تھے, اور انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. میں نے آپ پچھلے پروگرام میں حضرت ابوبکر صدیق کی بھی آپ کو مثال کی ہے کہ انہوں نے اپنی منیمم ویج جو طے کی ہے, اپنا جو وظیفہ طے کیا, انہوں نے کہا مدینے میں سروے کراؤ اور جو منیمم ویج ہے, جو وہ منیمم ویج ہوگی وہ میرا وظیفہ طے کر دو مہینے کا. آپ کو اس سے بڑا اور آپ کو تصوف کے بارے میں اور صوفیزم کے بارے میں کیا بتاؤں. یہ اس پینیکل پہ تھے, یہ الاحسان کے اس اسٹیج پہ تھے, اور وہیں سے شروع ہوا ہے. جب شرازہ بکھرا اور خلافت ختم ہوئی اور ملوکیت میں آ گیا, یعنی بادشاہت شروع ہو گئی اسلام میں, تب صوفی مینٹور جو اسپرچل مینٹور ہے وہ الگ ہو گئے اور سیاسی حکمران الگ ہو گئے. وہاں سے پھر آپ دیکھتے ہیں وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, رابعہ بصری, ان کے جو واقعات آپ پڑھتے ہیں وہ پھر وہاں سے دور شروع ہوتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں تو اسلام پھیلا ہی صوفیہ کی وجہ سے. چاہے آپ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر دیں جو کہ کراچی میں ہیں, ان کا مزار پہاڑی پر, اور وہ حضرت علی کی 5ویں پشت میں سے ہیں, ارلی صوفیز میں سے. اور اگر آپ بات کریں داتا صاحب گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی, داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو کہ لاہور میں ارلی صوفیز میں سے ہیں, بافید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں پاکستان میں, لال شہباز قلندر کی بات کریں, اور مولانا رومی کی آج بات ہو رہی تھی. مولانا رومی کے جو مینٹور ہیں, اسپیشل مینٹور, وہ ان کا مزار ملتان میں ہے. یہ پاکستانیوں کو حیرانگی ہونی چاہیے, شاکنگ ہے یہ بات کہ ملتان میں ان کا مزار ہے, شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا, جو کہ مولانا جلال الدین رومی کے اسپرچل مینٹور ہیں. اب آپ بات کریں, ہمارے پاس تمام جیمز جو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں یہاں رکھ دی ہیں, اب ہمیں خود ہی ادراک نہیں ہے, ہمیں ان کی خود ہی قدر نہیں ہے, تو یہ ایک الگ بات ہے, ہمیں اس پہ تحقیق کرنی چاہیے. اس لیے آج جو آپ نے نیوز شیئر کی تھی کہ پنجاب بھر میں جو فرسٹ لیڈی ہیں آپ کی, انہوں نے یہ اب اقدام شروع کیا ہے کہ صوفیزم کو خاص طور پہ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی کالجز کو فروغ دیا جائے گا, اور ان کو پڑھایا جائے گا اور بتایا جائے گا, اور یہ بیسٹ کیور ہوگا جو آپ کے معاشرے میں شدت پسندی, فرقہ واریت پھیل چکی ہے. اس کا بیسٹ کیور یہ ہوگا کہ آپ تصوف کی تعلیمات ہیں وہ عام کریں, اور سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ساتھ ساتھ چلائیں, کیونکہ آپ یہ سب ساتھ ساتھ جب چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیسا رزلٹ پروڈیوس ہوگا, اور آپ کو پھر ویسٹ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کے پاس موجود ہے. ویسٹ خود مولانا رومی پہ جب تحقیق کر رہا ہے تو آپ ڈائریکٹلی کیوں نہیں لے رہے ان سے؟ وہ مولانا رومی پہ تحقیق کرتے ہیں اور ان کی سٹوری سے مورال لیتے ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں, اور پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر ہم بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں کہ یار زبردست فلاں موٹیویشنل اسپیکر ہے ویسٹ کا فلاں, اور پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ پیچھے سے انسپائر کس سے. میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ جو جرمنی کا سب سے بڑا فلاسفر ہے گوئتے, وہ انسپائر ہے حافظ شیرازی سے. آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں پڑھتے حافظ شیرازی کو, آپ گوئتے کے تھرو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ جو ہمارے جرمن مسلمان ہیں ان کو میں یہ بات کرتا ہوں اکثر کہ بھائی آپ حافظ شیرازی کو ڈائریکٹ پڑھ لیتے نا, آپ کو گوئتے کے تھرو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کاپی کیوں بناتے ہیں؟ آپ اوریجنل سے ڈائریکٹ لے لیں نا. صحیح بات, بالکل ایبسولوٹلی. میں نہیں بول رہا, آپ تحقیق کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گوئتے کس سے انسپائر تھا. حافظ آف شیراز سے, جو کہ صوفی بزرگ ہیں. تو ہم کیا بات کر رہے ہیں, اور ان پہ تحقیق ہو رہی ہے. تو میں نے آپ کو مختصر ڈیفینیشن بتا دی, کسی دن انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے. تو یہ بات تھی, اس پر آپ جب کریں گے تو یہ بیسٹ کیور ہوگا آپ کے یہاں جو شدت پسندی پر قوالیت کریں. انشاءاللہ. جزاک اللہ سلمان بھائی, آپ نے کافی خوبصورتی سے جو ہے میرے سوال کا جواب دیا, اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اور اس کے اوپر ہم جتنی بھی بات کریں اور جتنی بھی اس کے بارے میں نشست ہو وہ کم ہے, کیونکہ ہے ہی اتنا ٹاپک اتنا زبردست, اور جسے کہتے ہیں کہ ایک جوش ایک آ جاتا ہے آپ کو جب آپ سنتے ہیں اس طرح کی چیزیں. تو تھینک یو سو مچ فار دیٹ. تو جناب آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام پذیر کریں گے. آج ہم نے پاکستان کی جو بھی اکنامک سچویشن اس حوالے سے ہم نے بات کی, جو اچھی نیوز آ رہی ہیں اس کو ہم نے شیئر کیا ہمارے تمام تر ناظرین کے ساتھ, اور ہم نے آج انٹروڈکشن دیا ہے جو رومی کا ماسٹر پیس ہے مثنوی مانوی کا, اس کے اوپر جو 10 ٹیلز ہیں اس کے اوپر ہم
اگلے جو 10 پروگرام ہے اس کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں. اس کو ہم کور اپ کریں گے جس طریقے سے ہم نے کلیات اقبال کو کور کیا تھا, اس طریقے سے ہم اس جو رومی کی جو ڈیٹیلس ہیں اس کو بھی ہم کور کرنے والے ہیں. تو اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ مزید بہتر کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کسی قسم کی ایسی کوئی چیز ہے جہاں پر ہم کوئی چیز غلط کہہ رہے ہیں, اس کی آپ نشاندہی آپ بالکل کر سکتے ہیں بغیر جھجکے ہوئے. اور اگر ہم نے کہیں کوئی غلطی کی ہوگی تو آبویسلی ہم اس کو, ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم اس کو لائیو آ کر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو تصحیح کر دیں اس کی. تو ہمیں اس بارے میں کسی قسم کی کوئی کباہت نہیں ہے. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سلمان بھائی کو ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے ان کی ٹویٹر آئی ڈی جو ہے وہ ٹکر پہ چل رہی ہے, سلمان شاہ تو صحیح ہے, میری آئی ڈی ہے ایکچولی. اس پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے طرفہ تماشا کا پیج facebook.com/طرفہ تماشا کے اوپر آپ ضرور اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. سو دس از احمد جلیل along with سید سلمان شاہ signing off from طرفہ تماشا episode 21. اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا, سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تتلا دینے والے حقائق و واقعات, بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر, کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.